اسٹوڈینٹس آج ہم پڑھتے ہیں ڈپلیشن آف اوزون کہ اوزون کی بریک ڈاؤن کیسے ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں آج۔ اس سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوزون کیا چیز ہے۔ اوزون کو میں لکھتا ہوں O3، ٹھیک ہے، یعنی 3 آکسیجن کے ایٹم کمبائن ہو کے O3 بناتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں اوزون یا اوزون لیئر، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہاں پائی جاتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہی ہم دیکھ لیں کہ اوزون ہے کیا۔ اوزون جو ہے یہ آکسیجن کی ایلوٹراپک فارم ہے۔ ایلوٹراپک فارم کیا ہے؟ یعنی جب ایک ایلیمنٹ دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ فارم میں موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں جی ایلوٹراپک فارم۔ تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں کہ ایلوٹراپک فارم۔ اب آکسیجن جو ہے ہمیں پتا ہے کہ O2 کی فارم میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو ہم آکسیجن جو ہے لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں جس سے O2، وہ O2 کی فارم میں، یعنی آکسیجن کے 2 ایٹم اس میں موجود ہیں۔ تو یہ O2 ہے اور یہ O3 ہے۔ یہ آکسیجن کی ایک فارم ہے، یہ آکسیجن کی دوسری فارم ہے۔ اس آکسیجن کی اس حالت کو ہم کہتے ہیں اوزون، جب آکسیجن کے 3 ایٹم آپس میں کمبائن ہوتے ہیں، اور جب آکسیجن کے 2 ایٹم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ آکسیجن کا ایک مالیکیول ہے جو ہماری ایٹماسفیئر میں موجود ہے۔ ایٹماسفیئر کیا ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو جو ڈفرینٹ فارمز ہیں آکسیجن کی، ایلیمنٹ تو آکسیجن ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلوٹراپک فارم۔ تو اوزون جو ہے وہ ایلوٹراپک فارم ہے، کس کی؟ آکسیجن کی جی۔ اب اوزون کہاں پائی جاتی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اوزون ایک لیئر ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد جو ایٹماسفیئر ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ ایٹماسفیئر میں کس جگہ پائی جاتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ جی ہم نے کہا جی ایٹماسفیئر، تو ایٹماسفیئر کیا چیز ہے؟ ہم پریویس ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ایٹماسفیئر جو ہے ہوا کا ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ایک پروٹیکٹیو بلینکٹ ہے، حفاظتی کمبل ہے جو ہماری زمین کے گرد موجود ہے۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انویلپ ہے، مختلف گیسز، چونکہ ایئر میں مختلف گیسز ہوتی ہیں، بہت سی گیسز ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے پریویس ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ جو گیسز ہیں انہوں نے ہماری جو زمین ہے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر۔ جس طرح ایک لفافہ جو ہے، انویلپ جو ہے، اس میں جو لیٹر ہوتا ہے، خط ہوتا ہے، وہ انکلوز ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زمین جو ہے، ہماری زمین کے گرد جو ہے ہوا کا یا ڈفرینٹ گیسز کا جو ہے ایک انویلپ ہے جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ تو ایٹماسفیئر کے کچھ ریجنز ہیں، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فرسٹ ریجن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹروپوسفیئر ہے۔ ٹروپوسفیئر کے ریجن میں جتنی بھی ہماری لائف ایگزسٹ کرتی ہے وہ ٹروپوسفیئر میں، لیونگ تھنگز ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ویدر کے ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں، موسم کے اثرات جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسی ٹروپوسفیئر کے ریجن میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلین جو اڑتے ہیں، جہاز، یہ جو ہیں ایئر بسز، یہ سارے جو ہے اسی ریجن میں موو کرتے ہیں۔ ہماری یہ دیکھیں ہم، یہ جو ارتھ ہے، یہ سب آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس سے آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ جو ٹروپوسفیئر کا ریجن ہے اس میں جو ہے لائف ایگزسٹ کرتی ہے، یا اس میں جو ہے ہم لیونگ تھنگز جو ہے وہ ان کا سارا وہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو لیئر آتی ہے وہ ہے اسٹریٹوسفیئر، یعنی یہ ایک اور ریجن ہے جس کو ہم اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ جو اوزون ہے وہ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں موجود ہے۔ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں جو ہے اوزون موجود ہے۔ یہ آپ کو جو لیئر نظر آ رہی ہے پروٹیکٹیو اوزون لیئر، یہاں یہ کہاں موجود ہے؟ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں موجود ہے۔ اور اسٹریٹوسفیئر کا جو ریجن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 25 to 30 کلومیٹر ابو دا ارتھ ہے، یعنی اگر 25 سے 30 کلومیٹر ہم اوپر جائیں زمین سے، یہ زمین کی سطح سے اوپر جب ہم جائیں 25 سے 30 کلومیٹر اوپر، تو جو ریجن آئے گا وہ اسٹریٹوسفیئر ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ 25 to 30 کلومیٹر اوے فرام دا ارتھ سرفیس کیا ہے جی؟ وہ اسٹریٹوسفیئر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو 10 to 11 کلومیٹر کا ریجن ہے، ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ ٹروپوسفیئر کا ریجن ہے، زمین کی سطح سے اوپر۔ تو یہاں میں لکھ بھی سکتا ہوں کہ 12 کلومیٹر، ہم 12 کلومیٹر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ ٹروپوسفیئر ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ اوزون کہاں پائی جاتی ہے، اوزون ہے کیا چیز۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اوزون کا کام کیا ہے۔ اوزون کا کیا کام ہے کہ سن سے، سورج سے جو یو وی ریز آتی ہیں ان میں جو ہے جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز، ان کو جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے، روکتی ہے۔
ان کا کیا کام ہے کہ وہ جو یو وی ریز آتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز، ہارمفل ریز جو ہوتی ہیں، ان کو اوزون جو ہے ابزارب کر دیتی ہے، یہاں سے نیچے نہیں آنے دیتی، ٹھیک ہے جی۔ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر زمین میں آ جائیں، زمین پہ، تو زمین پہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جو لیونگ تھنگز ہیں، جو لائف زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس کو بہت خطرہ ہوگا، کیونکہ اوزون لیئر اگر جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ اگر اوزون نہ ہوگی تو پھر وہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس سے کینسر کاز ہوتا ہے اور بہت سی ڈیزیز کاز ہوتی ہیں۔ تو اوزون کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یو وی ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو میں اس کو لکھ لیتا ہوں، الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو جو ہے بلاک کرتی ہے، روکتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اوزون بنتی کیسے ہے، اس کا پورا پروسیس میں آپ کو دکھا دوں کہ اسٹریٹوسفیئر میں کیسے اوزون جو ہے بنتی ہے اور کیسے جو ہے اوزون ٹوٹتی ہے اور کیوں ٹوٹتی ہے۔ اس کو ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں جی، اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں۔ تو اوزون جو ہے کیمیکلی اوزون کیسے بنتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں O2 آکسیجن موجود ہے، ٹھیک ہے جی، گیسیس فارم میں O2 بھی موجود ہے۔ جب اس پہ الٹرا وائلٹ ریز آ کے اٹیک کریں گے، یو وی ریز، تو یہ جو ہے یہ ایٹامک آکسیجن میں ڈسوسییٹ ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈسوسییٹ کا کیا مطلب ہے، یعنی بریک ہو جائے گا۔ اور کون سی ریز ہیں جی، یو وی ریز ہیں۔ اس کو میں تھوڑا اور نیچے کر کے ایسے آپ کو شو کروا دیتا ہوں، یو وی ریز یا ریڈیشن۔ ریڈیشن کیا ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں ایسے ایسے دکھا دیتا ہوں آپ کو جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں یو وی ریز، اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یعنی آکسیجن جو ہے، جو O2 کی فارم میں، مالیکولر فارم میں ہے، جو کہ اسٹریٹوسفیئر کے ریجن میں موجود ہے، وہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ٹوٹتا ہے۔ کب ٹوٹتا ہے؟ جب الٹرا وائلٹ ریز، الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس کے اوپر لگتی ہیں آ کے، ٹھیک ہے، ہم نے اوپر بھی دیکھا، تو وہ ایٹامک آکسیجن میں آ کے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو میں جی لکھ لیتا ہوں، گیسیس فیز میں گیس ہے جی O2، یہ ایٹامک، یہ مالیکولر فارم ہے اور یہ ایٹامک فارم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ مالیکولر فارم میں آکسیجن موجود ہے، جب وہ ڈسوسییٹ ہوگا تو ایٹامک فارم میں بھی ہے۔ اب وہی جو ایٹامک فارم میں آکسیجن ہے وہ کوئکلی ریئیکٹ کر جائے گا کس کے ساتھ، کہ مالیکولر فارم میں جو O2 آکسیجن موجود ہے اس کے ساتھ فوری ریئیکٹ کر جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، اس کو میں O تھوڑا بڑا کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ، تو پھر یہ اوزون بنا لے گا، O3 بن جائے گا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں اوزون۔ اوزون جو ہے گیس ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوزون کی ڈپلیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو اوزون کی فارمیشن ہم نے آپ کو بتائی۔ اوزون کی ڈپلیشن ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربنز جو ہیں یہ موجود ہیں ہماری ایٹماسفیئر میں۔ کیسے ہوتے ہیں یہ، کیسے بنتے ہیں کلورو فلورو کاربنز جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں، اوزون کو بریک کرتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلورو فلورو کاربنز، اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں، CFCs جمع ہوتی ہے، یعنی کاربنز۔ اس میں کون کون سے ایلیمنٹ موجود ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کلورین موجود ہے، کلورین کو میں Cl سے لکھوں گا، فلورین کو میں F سے لکھوں گا، ریپرزینٹ کروں گا، اور کاربن، ٹھیک ہے۔ یہ تین ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں یوز ہوتے ہیں جی؟ یہ ریفریجرینٹس میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم گھروں میں ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں، ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں جو ہم گھروں میں، اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنر جو ہم یوز کرتے ہیں، ان میں جو ہے CFCs یوز ہوتے ہیں، یعنی کلورو فلورو کاربنز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ میجر جو ہے ایلیمنٹ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں میجر کمپوننٹ ہیں، میجر سبسٹانسز ہیں، سوری ایلیمنٹ میں نے کہا، یہ میجر سبسٹانسز ہیں جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اوزون کو بریک کرتے ہیں۔ ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے اس سینس میں کہ یہاں اس میں کلورین بھی ہے، فلورین بھی ہے، اور کاربن کے بھی ایلیمنٹ موجود ہیں۔ تو یہ کیسے اوزون کو بریک کرتے ہیں اس کو ہم نیچے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربن CFCl3 جب یہ ہماری اسٹریٹوسفیئر میں جاتے ہیں، ہماری ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں، CFCl3 کلورو فلورو کاربن اس فارم میں موجود ہوتے ہیں، تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں، یو وی ریز ہم نے کہا، وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ کاربن کلورین بانڈ بریک کرتی ہیں، CF، ٹھیک ہے، Cl2، ایک کلورین جو ہے فری ریڈیکل بن جاتا ہے Cl ڈاٹ۔ فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتا ہے، فری ریڈیکل یعنی ان پیئرڈ الیکٹران جو ہے موجود ہوتا ہے اس پہ، آڈ نمبر آف الیکٹران بھی ہم کہتے ہیں
کہ اس پہ آڈ نمبر آف الیکٹران موجود ہوتے ہیں، یعنی پیئر میں موجود نہیں ہوتے بلکہ سنگل، جیسے یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، ایک الیکٹران آؤٹر موسٹ شیل میں ایک ہی الیکٹران ہے تو یہ آڈ نمبر ہے۔ ایون ہوتا تو اس پہ 2 ہوتے، مگر 2 اس میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آڈ نمبر آف الیکٹران ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، کلورین فری ریڈیکل، یہ فوری اوزون جو ہوتی ہے اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے O3 کی فارم میں، اس کے ساتھ یہ فوری ری ایکٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، Cl، یہ میتھائل فری ریڈیکل فوری ری ایکٹ کر کے یہ کیا بناتا ہے، اس کو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اوزون کو O2 میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی اوزون کو توڑ دیتا ہے مالیکیولر آکسیجن میں پلس OCl، اور Cl کیا ہے اس میں، Cl جو ہے OCl یعنی کلورین مونو آکسائڈ اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو کلورین مونو آکسائڈ ہے یہ پھر دوبارہ جو ہے کیا کرتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کلورین اور آکسیجن کے فری ریڈیکل میں، ٹھیک ہے جی۔ آکسیجن پھر ایٹامک فارم میں آ جاتا ہے، صرف آکسیجن اور کلورین یہ والا، اور یہ اپنے اپنے ایک ایک الیکٹران جو انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے وہ لے کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ کلورین فری ریڈیکل، آکسیجن فری ریڈیکل۔ اور پھر جو ہے آکسیجن فری ریڈیکل جو موجود ہوتا ہے ایئر میں، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اور آکسیجن فری ریڈیکل کے ساتھ کمبائن ہو کے O2 بنا لیتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مالیکیولر آکسیجن ہے، اور یہ کیا ہے جی، یہ اوزون کی بریک ڈاؤن ہے، اوزون ٹوٹ گئی ہے یہاں پہ۔ آج ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ اوزون کیسے بریک ڈاؤن ہوتی ہے، کہ کلورو فلورو کاربن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اوزون کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اوزون کو O3 کو O2 میں کنورٹ کر دیتے ہیں جی۔ اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں نیچے، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سن لائٹ سے الٹرا وائلٹ ریز جو ابزارب ہو رہی ہیں، اوزون ابزارب کر رہی ہے، اور یہاں پہ جو اوزون کا ہول اگر بن گیا، ڈپلیٹ ہو گئی اوزون، تو یہاں سے وہ الٹرا وائلٹ ریز زمین تک آئیں گی اور بہت زیادہ نقصان دیں گی جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں تک ہم اپنی ویڈیو کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے ایفیکٹس آف اوزون ڈپلیشن جی۔